بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم ہے، فضل و احسان ہے۔ قرآن پاک سے الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، جہاں تک ہم پڑھ چکے، آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ یہ جو 5 آیات ہیں، فرمایا جب یہ بندہ کسی میت کے سرہانے پر پڑتا ہے، دفن کرنے کے بعد سرہانے کی جانب الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع جو ہے، آخری 3 جو آیات ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر سورہ کے اختتام تک، فرمایا یہ پائنتی کی جانب مردے کے قبر پر پانتی کی جانب قدموں کی جانب کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کی رحمت کا نور اہل قبر کو عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ بقرہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ تفسیر عزیزی کے اندر رقم ہے، تفسیر خزائن العرفان کے اندر بھی یہ بات رقم ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، فرمایا کہ یہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، جو شخص اس کی قرات کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک سرکش شیطان جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر یہ سورہ مبارکہ کی اتنی برکتیں ہیں، سورہ زہروین قربان جاؤں جسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کہا جاتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ناظرین آپ کو پتہ ہے، اور سورج کی تپش سے انسانیت جل رہی ہوگی، اور جناب لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں سارے نبی، سارے رسول، ساری امتیں، اپنے بیگانے سارے آئیں گے، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا۔ جناب محشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو سورہ زہروین کی تلاوت کرنے والا ہے، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، رب کائنات اسے رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 تلاوت کریں گے۔ آیت نمبر 6 اور 7 ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور حضور قبلہ شاہ صاحب کے ترجمہ تبصرہ سے ترجمہ پیش خدمت ہے، بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، برابر ہے آپ انہیں ڈرانا، آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، برابر ہے آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ سورہ بقرہ کی ان آیات پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی عظیم علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور آپ کا وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، آپ سے ملاقات ہو گئی قرآن حکیم کے حوالے سے۔ الحمدللہ جی۔ قبلہ شاہ صاحب پہلی آیات کے اندر ہم نے متقین کی نشانیاں پڑھی، اب یہ 2 آیات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان جو 2 آیات آج ہم نے تلاوت کی ہے، ان میں آپس میں ربط کیا ہے؟ وہاں تو ذکر متقین کا تھا، اب یہ کفر کا ذکر شروع ہو گیا ہے، ان میں کیا ربط ہے آپس میں ہے؟ بسم اللہ۔ محترم، قرآن حکیم فرقان مجید یہ اداس موسموں کی چاندنی نہیں ہے، اللہ اکبر۔
یہ بہاروں کی تازگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سورہ بقرہ میں جو حصہ سیکھ لیا تھا یا پڑھ لیا تھا، جی اس میں مومن کی کچھ صفات ٹھیک۔ بیان ہوئی تھی۔ جی مثلاً متقین وہ لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ جی اس کے بعد مومنین کا ذکر ہوا، ایمان بالغیب سبحان اللہ۔ کے تناظر میں۔ بے شک۔ پھر منفقین اور مسلین، اللہ اکبر۔ نماز واہ قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ بے شک۔ کرنے والے۔ پھر اس کے بعد موقنین، یعنی اللہ۔ وہ لوگ جو یقین اور اعتماد اللہ کی اکبر۔ دولت رکھتے ہیں۔ بے شک۔ پھر ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اصل میں مفلحین بھی یہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کامیاب لوگ یہی ہیں۔ جی محترم قاری صاحب، اب یہ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جس طرح عمارت بنائی جاتی ہے تو اینٹ پر اینٹ ترتیب کے ساتھ سبحان لگائی اللہ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کسی عمارت کا حسن اس حسن ترتیب ہی سے معنون ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو وہ صفات مومن کی یا تقوی داروں کی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، جی کیوں نہ۔ اب اصل سوال یہ تھا کہ ان کو نقصان دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ واہ واہ ٹھیک۔ یہ جو صلاحیت ہے اور اہلیت ہے، جی یہ جو اعتماد اور ایقان اور یقین کی دولت ہے، ٹھیک۔ یہ جو کردار کا حصہ بنتا ہے، سبحان اللہ۔ انسان نمازی ہو جاتا ہے اللہ اکبر۔ اور اس کو شعور مل جاتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سمجھوں جی اور میں انہیں اللہ ہی کے راستے میں جی شاہ جی۔ میں لگاؤں، اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو چیزیں نقصان دے سکتی تھیں وہ اب ان آیات میں ان کا بیان شروع ہوا واہ ہے۔ واہ۔ اور سب سے پہلی چیز جو اہلیتوں کی دشمن ہے اور صلاحیت سوز ہے جی اور انسان کی شخصیت اجڑ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ بیابان جنگل بن جاتا ہے، وہ چیز ہے کفر۔ اللہ اکبر۔ کفر کوئی کیریکٹر کا درخت پیدا نہیں ہونے دیتا، اور یہ ایسی رکاوٹ ہے کہ کسی جانب سے یہ محامد اور صفات کی خوشبو نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ کتاب فتویٰ کی کتاب نہیں ہے جی کہ ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کون کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے صحیح۔ اور کون کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن صحیفہ حکمت ہے جی اور یہ اللہ کی طرف سے تربیت کی وہ کتاب ہے کہ جو ایک انسان کو اچھا انسان اور کام کا انسان اللہ بنانے والی کتاب ہے۔ بے شک۔ تو قرآن مجید نے پہلے صفات بتائیں کہ یہ صفات ہیں جی جو انسان کو عظمتوں کے بام عروج پر پہنچا دیتی ہیں۔ تو اب قرآن مجید نے قرآن پڑھنے والوں، سننے والوں، سیکھنے والوں کو بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو قہر مذلت میں جو ہے وہ پٹخ دیتی ہیں اللہ اور انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر جو چیزیں گننی شروع کیں تو یہ مسلسل آپ دیکھیں کہ 2 رکوع ہیں۔ جی 2 رکوعوں کے اندر کبھی اس زہر کو جو کردار کو ختم کر دیتی ہے، وہ منافقت کے نام سے اس کی پہچان کرائی گئی اور کبھی کفر کے نام سے اس کی اللہ اکبر۔ پہچان کرائی گئی۔ تو ٹھیک۔ یہ جو 2 آیات ہیں، جی یہ اگر ان میں غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ 5 قسم کے مضامین
ان دو آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو شناخت پہچان ہے کہ کفر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد جو پیغمبروں کی موعظت اور دعوت کا راستہ ہے کہ جی انبیاء علیہ السلام کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی دعوت میں کیا کیا اثرات ہوتے ہیں صحیح، اور وہ مٹھاس کس طرح انسان کی روح میں اتر جاتی ہے، تو وہ انذار ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد دلوں کی ویران دنیا جی کی تاریکیاں بتائی گئی ہیں۔ ہوں، پھر کان کا کردار اور آنکھ کا کردار جی قرآن حکیم نے بتایا ہے۔ تو اس کے بعد رب کریم نے جہاں تبشیر تھی، جی جہاں بشارت تھی، وہاں دھیرے سے ایک جملہ آپ ان دو آیات میں پڑھیں گے جن میں تنبیہ ہے، اللہ، تاکہ باشعور انسان سمجھ جائے کہ جو معالج ہے، میرا علاج کرنے والا ہے، وہ علاج کرنے والا جہاں دوا بتاتا ہے واہ واہ، وہاں وہ پرہیز بھی بتاتا پرہیز ہے۔ بھی بتاتا ہے، کیا کہنا ہے شاہ صاحب، یہ تو کوئی بات اس میں شک نہیں ہے کہ جو حکیم اور دانا طبیب ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ دوائی بھی بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ بتاتا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ کفر کی بات آئی ہے، میں چاہوں گا کچھ آپ نے وضاحت فرمائی، میں چاہوں گا مزید کچھ اور اس پہ موتی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ یہاں یہ جو کہا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے، تو جب قرآن کی نص آ گئی کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تبلیغ کرنا کیسا ہے، اور ایک مبلغ کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ محترم، میرے خیال میں یہ جو ان دو آیتوں کے اندر تفہیمات ہیں، ٹھیک، ان تفہیمات کو ہم اگر ترتیب سے لے کے نہیں چلیں گے جی تو قرآن مجید نے جو پھولوں کی کلی کے ساتھ کلی جوڑی ہے، اللہ اکبر، ہم اس کے جمالیاتی حضور سے بہرمند نہیں ہو سکیں کیا گے۔ کہنا ہے، سبحان اللہ، میرے واہ خیال میں واہ، بہت قیمتی سوال ہے جی جو آپ نے کیا ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، لا یؤمنون، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کفر کیا چیز ہے، ٹھیک، کفر کا معنی کیا ہے، صحیح، کفر کو کفر کہتے کیوں ہیں؟ یہ جا کر کے اصطلاح پورے قرآن مجید میں جس وقت ہم پڑھیں گے تو اس کی بیسیوں جہتیں ٹھیک، اور ڈائریکشن ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو کفر لفظ پہلے استعمال ہوا ہے، پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس لیے تھوڑا اس کو تفصیل سے جاننا ٹھیک، ضروری ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ فتویٰ نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ آیت ہے، سبحان اللہ، اور آیت اعجاز ہے کیا کہنے، اور اعجاز معجزہ ہے۔ یہ کتاب شفقت ہے۔ یہ اصل میں جو آدمی کسی دلدل یا تاریکی میں پھنسا ہوتا ہے، جی اس آدمی کو نکالنے والی، اس خوف سے یا گٹاٹوپ اندھیرے سے نکالنے والی کتاب ہے۔ محترم قاری صاحب، کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا ٹھیک، اور پردہ ڈال دینا۔ مثلاً عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹائر ہوتا ہے گاڑیوں کا، ٹھیک ہے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو کفارہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائر پوری طرح ہوا کو وہ ڈھانپے ہوتا ہے تاکہ کسی جانب سے ہوا ٹھیک، ٹھیک، نکل نہ جائے، اس لیے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ صحیح، ایک دوسرا لفظ میں عرض کروں گا کہ کفارہ کا لفظ ٹھیک، کافور ایک خوشبو کے لیے ہاں ہاں، سبحان اللہ، استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو کافور اس خوشبو کو کہتے ہیں کہ جس ماحول میں اس کو کھولا جائے جی، تو جو خوشبو ہے وہ ماحول کو ڈھانپ لیتی۔ اللہ اکبر، تیسرا معنی کفر رات کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، عربی شاعری کے اندر بے شمار شعراء نے
رات کے معنوں میں استعمال کیا۔ رات کیونکہ انسانوں کو ڈانپ لیتی ہے، اللہ اکبر، اس لیے رات کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ قبر کو عربی زبان میں کفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے اور نام بھی ہیں لیکن ایک کفر کہتے ہیں، چونکہ میت کو اندر رکھ کے تو مٹی ڈال کر کے اس کو ڈھانپ ڈھانپ دیا لیا جائے، واہ واہ واہ، اس لیے اس کو اس سے تعبیر کر دیا جاتا صحیح، ہے۔ پھر دریا کو بھی کفر کہہ دیتے ہیں۔ دریا کو اس لیے کفر کہہ دیتے ہیں قاری صاحب کہ یہ اندر موتی مرجان اور کیا واہ کیا واہ واہ چیزیں واہ واہ، کیا خزانے بات ہے، ہیں واہ جن کو واہ، یہ ڈھانپے ہوتا ہے۔ تاج العروض ہماری لغت کی بہت معروف کتاب ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجاہد جس وقت لوہے کا لباس زیب تن کرتا ہے ٹھیک ٹھیک، تو وہ اس کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، صحیح، اس کو بھی کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ کاشتکار کو قرآن مجید نے ایک جگہ اس کے لیے کافر لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کے اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اللہ اس لیے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ناشکری کے معنوں میں بھی قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا کیا۔ کہنے، کیا اب کہنے، ایک فرق جو فنی ہے جی، میں عرض کروں کہ جس وقت ناشکری کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو تو اس کی جمع کفر آتی ہے، ہاں ہاں، اور جس وقت کافر دین جو ہوتا ہے، دین حق کا منکر، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کی جگہ کفار آتی ہے، اس کی اللہ، جمع۔ کیا کہنے، تو جو اہل فن ہیں، اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، وہ جمع کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیا بات ہے، اب میں اس لفظ کی لغت عرض کرنے کے بعد تفسیر کی طرف بڑھوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، علامہ مراغی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر المراغی کے نام سے جی، انہوں نے تفسیر قلم بند کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور احکام کو مانتے نہیں تھے۔ مثلاً کعب بن اشرف کا نام جی، لیا گیا۔ صحیح، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار التنزیل ان کی تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر وہ خامہ فرسائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو معروف کافر تھے ابو جہل، ابو لہب، ٹھیک وہ اس سے مراد لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور تفسیر ہے وہبت الزہیلی نے لکھی، اور اس کی تفسیر کا نام ہے التفسیر المنیر۔ وہ بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا کہہ کر کے کسی کا کافر ہونا جی، یا مسلمان ہونا بیان کرنا مقصود نہیں تھا قرآن حکیم کا۔ ٹھیک ہے، اصل میں کچھ لوگ تھے جن کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اذیت پہنچا رہی تھیں، اور جس وقت وہ اناپ شناپ باتیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا، جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ہاں ہاں ہاں، اور یہ تسلی دیتے ہوئے کہا ان الذین کفروا کیا سواء علیہم۔ اس کو عمود تفسیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، عمود تفسیر اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی مذمت اللہ نے اس لیے کی ہے تاکہ دعوت کے راستے میں اللہ تعالیٰ اور حوصلے غلامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ لوگوں کی باتوں کی طرف وہ توجہ نہ دیں، بلکہ جو پیغام حق لے کر وہ نکلے ہیں سبحان اللہ، انہی صفات کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں پہلے بیان ہوئی ہیں واہ واہ، وہ اپنے سفر کو تیز کریں، کیا بات، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور عصری لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ یہ تو بیضاوی کی بات میں نے کی، مراغی کی بات میں نے کی، رازی کی میں نے بات کی آپ کے سامنے، لیکن عصری لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں کر دی گئیں۔ ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں اللہ، جو کسی بات کا وزن جانتے ہیں واہ واہ، اور کسی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے ہم دم وہ تیار ہوتے ہیں۔ رب کریم نے پہلے ان کا ذکر کیا،
اور پھر کچھ لوگوں کو دیکھا رب کریم نے کہ وہ الجھے ہوئے ہیں، وہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، جی وہ گند میں گرے ہوئے ہیں، اللہ غلاظت نے ہر طرف سے ان کا معاشرہ کیا ہے، تو رب کریم نے ان کے حال اور کیفیت کو بیان اس لیے کیا تاکہ وہ بھی نکلیں گند سے اور اس روشنی کی طرف آئیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے کیا بیان کہنے کیا کہنے۔ ناظرین کرام قبلہ، شاہ صاحب لفظ کفر کی جب لغت بیان کر رہے تھے، میں ایسے لگ رہا تھا جیسے لغت کا دروازہ کھل گیا ہے، اور میں کہتا ہوں لغت جو لغت پہ کام کرنے والے ہیں جب شاہ صاحب بولتے ہیں تو وہ بھی آشش کر اٹھتے ہیں۔ اللہ کا خاص کرم ہے، جس طرح یہ بتا رہے تھے اس کو ڈھانپ لیا، اس کو ڈھانپ لیا۔ میں سوچ رہا تھا اللہ پاک ہمیں اہل بیت اور قرآن کی محبت میں ڈھانپ لے، اور قیامت کے دن ہمیں اہل بیت کی محبت کے اندر ڈھانپ کے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نفیس سوچیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کل تو جمالیاتی قدریں جو ہیں وہ فنا ہو کر رہ گئی ہیں۔ اللہ اس قسم کے انسان جن کی سوچیں سلجھی ہوئی ہیں جی۔ وہ بڑی نعمت ہیں، غنیمت ہیں۔ بس شاہ صاحب آپ کی نظر کرم۔ ناظرین کرام، میرا سوال پر جگہ باقی ہے کہ تبلیغ کے اثرات کیا ہیں، اور جب کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تبلیغ کرنا یہ کیسا ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حکمت قرآن، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب۔ قبلہ شاہ صاحب، میرا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ انداز کیا ہوتا ہے تبلیغ دین میں، اس کا مؤثر ہونا کیسا ہے؟ جی بسم اللہ۔ اچھا، پہلے تو محترم میں عرض کروں گا کہ آپ نے ایک میٹھا سا سوال بسم اللہ، مجھ سے پوچھا تھا بسم اللہ جی۔ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جی جی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ کیا بات کی ہے قرآن مجید نے؟ ٹھیک، ڈرانا تو مؤثر بھی ہوتا ہے، بے شک۔ اگر یہ مؤثر نہ ہو تو پھر تبلیغ کا معنی کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بیان حق کا معنی کیا ہے، صحیح ہے، پھر درس و تدریس تو بے معنی اور مومن ہو کر رہ جاتی ہے اللہ اکبر۔ اگر اس کے اثرات نہ ہوں، اور اگر اس کی تاثیر جو ہے وہ کردار میں، دل میں انقلاب پیدا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کام کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جی اور میرے خیال میں اس مثال سے ہم سمجھ سکیں گے ٹھیک، کہ اس جملے کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہو، آپ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اللہ اکبر۔ ہاں، اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہوں ٹھیک، اور اس کی زبان خاموش ہو گئی ہو، اور اس کا بدن ساکت ہو رہا ہو، ٹھیک، اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہو، اس کی آکسیجن کم ہو گئی ہو، صحیح، تو ڈاکٹر اس کی حالت کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ یہ آدمی بچتا نہیں ہے، جی یہ آدمی مر جائے گا۔ صحیح، تو مجھے بتائیے کہ اگر چند گھنٹوں کے بعد وہ مر جائے تو الزام ڈاکٹر کو تو نہیں دیا جا سکتا اللہ، واہ واہ واہ، کہ سبحان ڈاکٹر نے اس کو مار دیا ہے۔ کیا کہنے۔ اصل میں ڈاکٹر نے تو ایک آدمی کی حالت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ اس پر گزر رہی تھی اس کو بیان کیا ہے، واہ واہ، ڈاکٹر نے اس کو مارا نہیں ہے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ مریضوں کی طرح ہیں، اللہ اکبر، اور قرآن ایسا کلام ہے جو دوا کی طرح ہے، کیا کہنے۔ وہ ڈاکٹر کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، جس وقت وہ کچھ لوگوں کی حالت دیکھتا ہے کہ وہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور اتنے پسپا ہو چکے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ اتنے گر چکے ہیں کہ وہ سچائیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، صحیح ہے، تو قرآن تو ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو مخصوص لوگ سامنے آپ کے، ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ کوئی نغمہ دل ربا اپنے روح کے دریچوں سے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہائے ہائے، یہ بیان حالت ہے، یہ نہیں مانا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ محبوب تیری تبلیغ اور تیری دعوت جو ہے وہ بے تاثیر ہو گئی ہے،
رب کریم نے کہا کہ ان کی حالت بہت بگڑ چکی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے اللہ اکبر. کہ اب ان کی اصلاح ممکن نظر نہیں آتی. ٹھیک. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جی. یہ تھا کہ انذار کیا چیز ہے. ٹھیک. یہ انذار باب افعال ہے اور یہ انذار جی. اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انذار کا معنی ترجمہ تو قرآن مجید پر کام کرنے والوں نے ڈرانے ہی سے کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈرا کر سلاتی ہے کہ بیٹے سو جا، دیو بابا آیا ہے، ٹھیک. جن بابا آیا ہے، وہ تجھے اٹھا کے لے جائے گا، صحیح ہے. سو جا. یہ اس ڈرنے سے یہ مراد نہیں ہے. اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کائنات کی ہر چیز، اس میں دو پہلو ہیں. ایک اس میں منفعت کا پہلو ہے ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر ایک نیگیٹو پہلو ہے. اس کی مثال میں دوں گا. آپ کھانا کھاتے ہیں جی. تو کھانے میں غذائیت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر روٹی کا لقمہ آپ کے گلے میں پھنس جائے اللہ اکبر. واہ واہ تو ہے وہ کھانا ہی، کیا کہنے. واہ واہ لیکن پیٹ میں پہنچے تو وہ رحمت ہے، واہ واہ. گلے میں پھنس جائے تو وہ زحمت ہے. کیا بات. تو ایک ہی چیز کے اندر دو پہلو واہ واہ. آپ دیکھیں گے موجود ہیں. گلاب ہے، جی. آپ گلاب کو دیکھیں تو اس کو پھول دیکھ کے ارکے گلاب بھی یاد آتا ہے، اللہ اس کی خوشبو بھی دلوں کو گدگداتی ہے، اللہ اکبر. اور اس کی پتیوں کا حسن افروز حسن ٹھیک. انسان کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن گلاب کی شاخ کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے اگر چبھ جائیں تو چبھنا تو اپنا درد رکھتا ہے. ہاں ہاں. واہ واہ. اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے، واہ اس میں واہ. نیگیٹیوٹی بھی ہے. کیا کہنے. کیا کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، واہ آپ واہ واہ. برگد کے درخت سے لے کر کے شیشم تک آ جائیں، واہ واہ واہ. آپ زمین سے لے کر آسماں تک چلے جائیں، آپ مریخ سے لے کر کے آپ پلوٹو تک چلے جائیں، ہاں. آپ مہتاب سے لے کر کے آفتاب تک چلے جائیں، واہ واہ واہ. تو آپ اس میں دیکھیں کہ تو دونوں چیزیں ہیں. واہ تو واہ. یاد رکھنا، نبی جس وقت آتا ہے تو اللہ اس کو کامل علم دیتا ہے. صحیح. جس وقت وہ کائنات کی منفعتیں بتائے ہاں ہاں. انسانوں کو کہ یہ تیرے لیے اچھی ہے، یہ تیرے لیے بری ہے، تو وہ اس وقت مبشر ہوتا ہے. ہاں ہاں. اور جس وقت کائنات کی نقصان دینے والی چیزیں بیان کرے تو یہ انذار ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا اس لیے اللہ تعالیٰ کامل کائنات کا علم جو ہے جی. وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہے کہ انسانوں کے دردوں کا مداوع ہو سکے، واہ واہ واہ. انہیں ایک نسخہ شفا مل جائے واہ واہ. جس سے وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں. واہ واہ. خالد صاحب محترم، کیا بات. اب یہاں ایک مزے کا تفسیری نکتہ ضرور ہے جی جی. کہ یہاں انذار کی بات کی گئی ہے، ہاں ہاں. تبشیر کی بات ہاں ہاں. نہیں کی گئی. صحیح. تو اصل میں تبشیر جو ہے وہ پہلے ہو گئی ہے، اولئک هم المفلحون. واہ واہ واہ. بتا دیا گیا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیابی کی صفات ہیں. اب ضرورت یہ تھی کہ جس وقت کفر کو بیان کیا ہے جی. تو اصل میں کفر کے مضرات اور یہ جس طرح منفیت پیدا کرتا ہے، ضرورت تھی کہ قرآن اس کو بیان کرے. تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیا بات ہے. کیا ناظرین کرام، اکثر ہم نے جو انذار تفاسیر کے اندر پڑھا وہ یہی کہ جہنم سے ڈرانا، لیکن شاہ صاحب قبلہ نے جو موتی عطا فرمائے ہیں ایک مثبت چیز کے اندر بھی انذار ہے. جس طرح آپ نے لقمہ کی مثال عطا فرمائی ہے، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگلی آیت کی جانب ہم بڑھیں. خالق کائنات نے قرآن حکیم میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ پاک نے دلوں پر مہر لگا دی. کہیں فرمایا کہ طبع اللہ علی قلوبہم، کہیں فرمایا اغفلنا علی قلبہ، کہیں فرمایا کلا برانا علی قلوبہم. یہ جو دلوں پر مہر لگانا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ محترم، اب پرانے زمانے میں عام لوگوں میں عام طور پر اور عربوں میں خاص طور پر ٹھیک. ایک رواج یہ تھا
کہ جس وقت کوئی مشروب یا کوئی چیز کسی برتن میں ڈالتے تو برتن میں ڈالنے کے بعد اس پر پردہ دے کے رسی کو گردا گرد سے باندھ دیتے اور اس پر لاکھ وغیرہ لگا دی جاتی اور مہر لگا دی جاتی. تو وہ اس لیے لگائی جاتی تاکہ باہر کا گند اندر نہ جا سکے اور اندر کی چیز باہر نہ آ سکے. ٹھیک ہے. تو میں عرض کروں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دراصل دلوں کی ایک صفت جو ہے وہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. غلاف انہوں نے اپنے ڈٹائی کے چڑھا دیے ہیں، نہ اندر والا گند یہ باہر نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور باہر سے جو روشنی حضور لے کے آئے ہیں نہ وہ دلوں کے اندر اور روحوں کے اندر جانے دیتے ہیں. تو اپنے دلوں کا بگاڑ انہوں نے اور فساد انہوں نے خود پیدا کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کے سوال کے جواب میں دوسری بات بسم اللہ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید سمندر ہے، بحر بے پایاں ہے، اور روشنیاں ہیں. جتنی کائنات میں کہکشانے ہیں ان کے اندر وہ روشنی نہیں جو کتاب مجید میں اللہ نے روشنی رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے کہا بھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کتاب مبین کے ساتھ اللہ نے نور دے کے بھیجا ہے. محترم قاری صاحب، اسباب استفادہ ٹھیک ہے اگر نہ بیان کیے جاتے ہیں، بچہ چھوٹا ہے ٹھیک تو بچہ چھوٹا ہے، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ لکھ، لیکن لکھنے سے پہلے اس کو قلم کا تعارف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ قلم چیز کیا ہے. اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا ٹیچر قلم ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے الف با اس کو لکھاتا ہے. دراصل قرآن مجید سے اس وقت تک استفادہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل سلامت نہ ہو، جب تک اس کے کان ٹھیک نہ ہوں، وہ سننے والا صحیح نہ ہو اور اس کی نظر صحیح نہ ہو. اصل میں کمالات سارے نظر میں ہیں. انسان بنتا بھی نظر سے ہے اور انسان گرتا بھی نظر سے ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ آگے جا کے ہر آیت کو سمجھنے کے لیے ان کا صاف ہونا ضروری تھا. مثلا آپ ہیں یا میں ہوں. میں اگر پورا قرآن مجید پڑھتا ہوں، اگر میری نظر ٹھیک نہیں ہے تو میں آیات دیکھ کے پڑھوں گا کیسے؟ آپ نے ابھی پڑھا ان الذین کفروا، اگر آپ کی نظر ہی ٹھیک نہ ہوتی تو آپ کیسے پڑھتے؟ اگر میرے کان سلامت نہ ہوتے یا ناظرین ہیں، اگر وہ سکرین کو دیکھ نہ سکتے یا ان کے کانوں میں آواز جو ہے وہ جا نہ سکتی، تو یہ ہمارے حکمت برے پروگرام کا کیا فائدہ؟ تو قرآن مجید نے جس وقت اسلام اور کفر کی بات کی ہے تو 7 اسباب استفادہ بتائے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی آنکھ کو ٹھیک رکھتا ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے کان کو ٹھیک رکھتا ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے دل کو ہر وقت علم کے خزانے کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار رکھتا ہے. اور وہ آدمی مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا، وہ دل میں اتار بھی نہیں سکتا. رب کریم نے جہاں تک میں سوچتا ہوں مفسرین نے تو علوم بے پایاں ان آیات پر قلم بند کیے ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا تو سب سے پہلے کمالات نظری جو ہیں ان کا ظہور شروع ہوتا. مثلا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا منصب حضور کی صحبت کا ہے. بے شک بے شک. تو حضور کی صحبت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ حضور کی صحبت ثابت ہونے کے لیے 4 مسلک ہیں.
جو حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ محدثین نے بیان کیے ہیں، ایک کہا جاتا ہے کہ صحابہ ہوں حضور کی صحبت میں ٹھیک، اور وہ آخر دم تک قائم بھی رہیں قائم بھی رہے، حضور کی صحبت پر۔ صحیح، دوسری بات کہی جاتی ہے کہ صحبت ان کو نصیب ہو۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضور کو صرف ایک نظر سے دیکھ لیں اور وہ کلمہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا درجہ عطا کرتا ہے کہ اگر وہ ایک نماز بھی نہ پڑھ سکیں تو اللہ کروڑوں فضائل رکھنے والوں سے وہ سب سے افضل ہیں۔ افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کمال تو نظر کا ہوا اور چہرے کا ہوا کیا بات، کہ دیکھنے والی نظر نے چہرہ پہچان لیا۔ اللہ اکبر، تو قرآن مجید میں عالی مقام قاری صاحب جو زور دیا گیا ہے، جی، جس طرح ایک بچے کو کہا جائے کہ تو قلم ٹھیک رکھ، بچے کو کہا جائے کہ تو جناب دوات میں روشنائی تیار رکھ، لکھا کر، می نویس ہو می نویس ہو می نویس، تو لکھا کر تیرے ہاتھ کی تحریر میں حسن آ جائے گا۔ واہ واہ واہ، قرآن مجید اصل میں صفات کافروں کی نہیں بیان کر رہا اللہ اکبر، کہ کافر لوگ ضمنی طور پر یہ باتیں بھی سمجھ آتی ہیں، لیکن اصل میں قرآن مجید ثابت کر رہا ہے کہ ان کا اصل قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دل تباہ کر دیا، ہائے ہائے، ان کا اصل قصور یہ ہے کہ اپنے کانوں سے سن نہ سکے۔ جی، مصطفیٰ کریم جیسے رسول جو 1,23,999 انبیاء کے قافلے کے سردار ہیں، جی، وہ ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئے صحیح، اور انہوں نے ان کی بات کی بھی قدر نہ کی۔ صحیح، اس پر مستداد یہ کہ وہ کلام الہیہ لے کے آئے اور یہ اس کو سن نہ سکے۔ اللہ اکبر، اصل میں بات دل کی اہمیت، کان کی اہمیت جی، اور نظر کی اہمیت سبحان اس کی اللہ، وہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب وقت کے دامن میں بہت تھوڑا ٹائم ہے، ایک آدھے منٹ کے اندر میں چاہوں گا، یہ تو عذاب سارے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ بھی عذاب کی صورت ہے نا کہ مہر لگ گئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم پہ بس ایک آدھا جملہ میں چاہوں گا، پھر اس کے بعد اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ اچھا، اس کے دو معنی ہیں۔ ٹھیک، ایک تو عصری علماء نے معنی لیا ہے، ٹھیک، ایک ہمارے قدیم مفسرین نے صحیح، معنی لیا ہے۔ عصری علماء تو اس کو اس طرح سمجھتے ہیں بذات خود اس آدمی کے لیے یہ عذاب ہے جس کی آنکھ نہ ہو، اللہ وہ بیچارہ چل نہیں سکتا، صحیح، جس کا دل ہی نہ ہو اس کے لیے تو موت ہے، ٹھیک ٹھیک، بذات خود جس کے کان ہی نہ ہو وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا، صحیح، بذات خود یہ سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے کہ انسان انسانیت کا وظیفہ پورا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس وقت ان نے اتنی ڈہٹائی، اتنی ضد اختیار کر لی اور محرومی اور شقاوت میں پڑ گئے کہ حضور کی پہچان بھی نہ اللہ ان کو ہوئی اور اللہ کا کلام بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس سے مستفید ہونے کے لیے تو یار جتنا جرم ان کا بڑا ہے ان کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کے نام آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پہ گفتگو کی ہے۔ میں مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔